بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر کام کی شروعات اس رب کریم کے مبارک نام سے جو بے حساب رحمتیں کرنے والا اور ہمیشہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے جسے اللہ تعالیٰ بے حد پسند کرتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص اس صورت کو ایک بار تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ پاک اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، بیماریوں سے شفا عطا کرتا ہے اور اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ عزیز ساتھیو، اسلام ایک مکمل طریقہ زندگی ہے جو نہ صرف عبادتوں کی تربیت دیتا ہے بلکہ انسانی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے ذریعے ہمیں وہ نور عطا فرمایا ہے جو دلوں کو روشن کرتا ہے، زندگی کو سنوارتا ہے اور دونوں جہانوں کی فتح کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج ہم جس عمل کا ذکر کر رہے ہیں وہ قرآن مجید کی ایک بے حد بابرکت اور پُر اثر صورت کا وظیفہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں یا پھر گھریلو فساد اور بے مرادی میں مبتلا ہیں۔ یہ عمل ان کے لیے ایک انمول تحفہ ثابت ہو سکتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا انسان کی زندگی میں نور، برکت اور روحانی تازگی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور فرشتے اللہ کے حکم سے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ عصر کا وقت دن کا وہ حصہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کو نزول ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ دن اور رات کے کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں جب دعا قبول ہوتی ہے اور عصر کے بعد کا وقت ان میں شامل ہے۔ اب آتے ہیں اس مقدس سورت کی طرف، سورۃ الاخلاص۔ یہ سورت اپنی مختصر مگر جامع آیات کی وجہ سے اللہ کی عظمت اور توحید کو بیان کرتی ہے۔ قل ھو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا اور نہ کوئی اس کے برابر۔ یہ سورت اپنے اندر ایسی طاقت رکھتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو مکمل یقین اور محبت کے ساتھ روزانہ تلاوت کرے تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ فرشتے بھی اس پر درود بھیجتے ہیں اور زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الاخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو، آپ کی پریشانیاں دور ہو، رزق میں برکت ہو تو اس عمل کو عصر کی نماز کے بعد لازمی اپنا لیجئے۔ وظیفے کی مکمل ترتیب: سب سے پہلے 7 بار تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر 7 بار تسبیح پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد 7 بار درود ابراہیم پڑھیں، پھر 7 بار سورۃ الاخلاص کی تلاوت کریں، پھر سے 7 بار درود ابراہیم پڑھیں۔ اب سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے مقصد کی دعا کریں۔ سجدے سے اٹھ کر آسمان کی طرف دیکھیے اور ہاتھ اٹھا کر رب سے پھر دعا کیجیے، اور یاد رکھیں یہ عمل صرف اس شخص کے لیے ہے جس کا مقصد جائز ہو۔ اگر کسی ناجائز مقصد کے لیے کیا گیا تو وہ گناہ کا باعث ہوگا اور اللہ کے غضب کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف روحانی بلکہ بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی بے مثال ہے۔ جو لوگ کاروبار میں ناکامی، شادی میں رکاوٹ یا اولاد کے لیے فکر مند ہیں انہیں اس عمل کو اپنانا چاہیے۔ سورۃ الاخلاص کی بے مثال برکتیں ہیں، دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، لوگوں کے دل میں مقبولیت پیدا ہوتی ہے، حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توحید اور بے نیازی کا سب سے شاندار بیان ہے۔ دعا کریں، یا اللہ تو ہمیں اپنے پیارے کلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس عمل کی برکتوں سے مالا مال کر اور ہمیں اپنے محبوبوں میں شامل کر، آمین یا رب العالمین۔ خاص گزارش، اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے
کوئی ایک نام ضرور لکھیے تاکہ آپ بھی اس ثواب میں شریک ہو جائیں۔ بھائیوں اور بہنوں، آج آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس مقدس صورت کا وظیفہ جانا جو نہ صرف ہماری دنیا کو سنوارتی ہے بلکہ ہماری آخرت کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ دنیا فانی ہے لیکن اللہ کا کلام باقی ہے۔ جب ساری دنیا کی بولیاں خاموش ہو جائیں گی، جب رشتے ساتھ چھوڑ دیں گے، جب امیر غریب سب مٹی میں مل جائیں گے، تب یہی وظیفے، یہی تلاوت، یہی سجدوں کی گرمی کام آئے گی۔ اس کو پڑھنا صرف لفظوں کی ادائیگی نہیں بلکہ اللہ سے ایک روحانی رشتہ بنانے کا وسیلہ ہے۔ اور یاد رکھو، جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے تو پھر نہ وقت دشمن بنتا ہے، نہ حالات روکے لگاتے ہیں، نہ دروازے بند رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک سجدہ، ایک دعا، ایک آنسو رب کی رحمت کے سارے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ نے جو بھی دعا آج مانگی، جو بھی مقصد دل میں رکھا، انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوگا، بشرطے کہ آپ کا دل سچا ہو، نیت پاک ہو اور توکل پورا ہو۔ اب آپ سے درخواست ہے، اس ویڈیو کو دیکھ کر یوں ہی نہ جائیے، کمنٹ باکس میں یا اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، یہ لفظ ضرور لکھیے گا۔ شاید آپ کا یہی ایک جملہ رب کو پسند آ جائے اور آپ کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ دعا ہے، یا اللہ جو بھی اس وظیفے کو تسلیم کرے اس کا دل صاف کر دے، اس کی راہیں آسان کر دے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے اور اسے اپنا محبوب بنا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ الوداع کہتے ہوئے بس یہی کہوں گی، اگر آپ کو یہ علمی اور روحانی بات پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے ان لوگوں تک پہنچائیں جو کسی تکلیف میں ہیں۔ اللہ حافظ ناظرین، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔